ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہماری فکر کی۔ کتنے شفیق ہیں آقا کہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں، ہم پیچھے رہ جاتے، پیارے آقا تو نیکوں کے سردار ہیں نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، امت پیچھے نہ رہ جائے۔ محبوب پاک کے دل پر غم طاری ہوا اور اللہ نے اس دل کو غم سے بچانے کے لیے ہمیں ہر سال یہ رات عطا فرما دی۔ اچھا اب اس رات ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سلامتی کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ میں رک جاتا ہوں، موضوع کچھ اور ہے، مگر آپ نے دیکھا ہم ہر بیان میں کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات بھی کرتے ہیں، کوئی ایک بات انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین۔ فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، معصوم ہے نا۔ اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں؟ کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ، اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پرچم لگانا، وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا، یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا، اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک، روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا کہ یہ پرچم کیا کام کرے گا، اتنا بڑا پرچم۔ تو جو حج پہ گئے نا انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے۔ ایسا ہی نا جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے اپون دا اسکائی، اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے، قیامت میں 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، 8 ارب، یہ بھی سارے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب ہوں گے، اب اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ ہم پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے کہ کہاں ہے نبی پاک؟ ہم گناہگار تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ پتہ ہے اس پورے سینیریو کو مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ شعر پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام خسرو دیں دور کے غلاموں کو، یعنی نبی پاک کا جو مقام ہے، پیارے آقا کا کہاں قیام ہے، نبی پاک کہاں جلوہ فرما ہے، اگر کوئی دور بھی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ مقام خسرو دیں دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ تو آقا کا پرچم دیکھ کر پرچم والے پہچان جائیں گے، چلو چلو میرے آقا وہاں پر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنے کنکر ہیں نا، انسان تو چھوڑ دیں، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے وہ صرف 2 بازو کھولتے ہیں آج کی رات، اور فرمایا 2 بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہو اس سے سلام اور مصافحہ کریں۔ ہاں، فرشتے مصافحہ کریں گے مسلمانوں سے جو نماز میں ہوگا، جو عبادت میں ہوگا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، اور فرشتے یہ عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ لیلۃ القدر رات سونا نہیں ہے، کچھ اور نہیں، بس دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے عرض کرنا ہے، جھولی پھیلانی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، پھر نہیں پتا کہ زندگی میں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو،
مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. لیلۃ القدر کی رات تو مانگنے کی رات ہے, گر گڑانے کی رات ہے. علماء پتہ ایک اور بات کہتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فرشتوں نے ہم سے سلام کیا ہے, فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا ہے. کہا اگر لیلۃ القدر کی رات تمہیں ایک کپ کپی سی محسوس ہو, تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں, تم پر رکت طاری ہو جائے, تو سمجھ لو فرشتے تمہیں ٹچ کر کے گئے ہیں, فرشتے تم سے ہاتھ ملا کر گئے ہیں. رونا ہے, گر گڑانا ہے, مانگنا ہے, بڑی مبارک رات ہے. پڑھنا کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی, آئیے مل کر 3 بار پڑھ لیتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے, اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. بہت امید ہے, بہت امید ہے, وہ بڑا کریم ہے, اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے ہم بخشے جائیں. یہ کیوں ہمیں رمضان ملا, یہ کیوں عشرہ رحمت آیا, یہ کیوں عشرہ مغفرت آیا, جہنم سے آزادی کا عشرہ. آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے, کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے. پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں. روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے. اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے تو فرمایا ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک اور رات جس کو ہم مس کر جاتے ہیں, مجھے آج اس پر بھی بات کرنی ہے, اور وہ رات ہے, وہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ کون سی رات ہے؟ یہ آنی ہے چاند رات. ہاں, اس کو مس کر جاتے ہیں ہم. یہ بڑی کمال کی رات ہے. جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام, انعام کی رات ہے یہ رات ہے. اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یعنی لیلۃ الجائزہ میں حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں نا, اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق صرف اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس بار ایسا نہیں کرنا, خدا کے واسطے ایسا مت کرنا. یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا. مغرب کے بعد چاند دکھ جائے تو عشاء پڑھنے بھی لوگ نہیں آتے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے, مگر ہم پریکٹیکلی میسج پتہ کیا دیتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم رحمان کے بندے تھے, جب تک ہم اللہ کی مان رہے تھے. جیسے ہی تو آزاد ہوا اب ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑا, اب ہم تیرا ویلکم کریں گے, اب تیری باتیں مانیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیوں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ ارے اللہ نے اتنا دیا, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں, اتنی اسپرچویلٹی, اتنی روحانیت ملی آپ کو, کیا 2-4 دن میں ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرنا. بہت بہت رمضان ہم نے ایسا کیا ہے. اس بار آ گئے ہو نا رحمت کے گھر میں, اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں, اب جڑ جاؤ, اب واپس مت جانا. خود بتاؤ کتنا لطف ہے. اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ کریم پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں اس وقت؟ میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے, رحمان کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے گا. یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس کی رحمت تو بلاتی ہے. ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں. ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں, مجھے بتاؤ نا. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں, 7 اسٹار ہوٹلز میں, بزنس کلاس میں, پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا. اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور؟ ہاں, مکے مدینے میں آتا ہے, نماز میں آتا ہے, عبادت میں آتا ہے, اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے. پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ پلیز
اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے. اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا ہے. وہ پتہ ہے کتنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں سید الشہداء, اور یہ اتنے عزیز چچا ہیں. اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کا جو لیول آف لو اور رسپیکٹ اور کنیکشن تھا نا, وہ کچھ اور تھا. اب ہم عمر بھی تھے, نبی پاک کی عمر اور آپ کی عمر میں اتنا فرق بھی نہیں تھا. اچھا, آپ کو شہید کیا گیا اور وہ شہید بھی بڑی بے دردی سے کی, اور آپ کا کلیجہ چبایا گیا, اور کا طویل داستان ہے. مگر آپ کو ٹارگٹ کر کے جو شہید کرنے والا تھا نا, وہ کون تھا پتہ ہے؟ اس کا نام تھا وحشی. ٹھیک ہے, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھیں, پیارے آقا کی براڈ مینٹالٹی دیکھیں, اور اللہ کی رحمت دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کے پاس ایک قاصد بھیجا. اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو. دشمن, چچا کو قتل کرنے والا, مگر دل دیکھیں کہ یہ بھی کسی طرح اسلام میں آ جائے. اب ذرا نیگوشیشن دیکھیے گا. ہونا کیا چاہیے؟ لاجک یہ کہتی ہے کہ بندہ کہے یار مجھ جیسے گناہگار کو اتنی بڑی آفر, چلو یار اسلام قبول کر لیتا ہوں. مگر وحشی نے عجیب سا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں, اپنے نبی کو کہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا, اللہ کا شریک ٹھہرایا, زنا کیا, تو قیامت کے دن اس کے لیے تو عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں, تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ مطلب یہ ساری لسٹ تو میں نے کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اسلام کی دعوت جاری ہے اور وہ اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام سنا نا, تو اللہ کریم کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے. دیکھو میرا رب کیسا رحیم ہے. ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. یعنی اللہ بخش دیتا ہے اسے جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے. تو جب یہ دوبارہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو اللہ نے آیت نازل کر دی ہے, اگین قاصد جاتا ہے کس کے پاس؟ وحشی کے پاس, کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے. تو وحشی کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے, ممکن ہے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں, ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا, مگر بعد میں اچھے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے, کوئی اور میرے لیے فلیکسیبلٹی ہے؟ اللہ اکبر. آپ دوبارہ اگر شاید سینیریو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ جس نے پہلے ہی بہت زیادہ ہرٹ کیا ہوا ہے, جس نے پہلے ہی بڑی ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی, مگر نیگوشیشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اور کوئی رخصت ہے؟ میں کیسے اچھے کام کروں؟ ضروری تو نہیں اچھے کام کروں, نہیں بخشا گیا پھر مارا جاؤں گا. تو اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ کفر کیا, اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. یعنی کفر نہ ہو, شرک نہ ہو, اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. اگین یہ آیت وحشی کے پاس بھیجی گئی. دیکھو ایک اور پیغام آ گیا, ایک اور میسج, ایک اور فلیکسیبلٹی. ہائے ہائے ہائے, پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس میں بھی تو ایک آپشن ہے نا, اللہ جسے چاہے بخش دے. کیا پتہ میری مغفرت نہ ہو, کوئی اور رخصت ہے تو بتائیں. سوچ رہے ہیں بات؟ اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیا نیگوشیشن کا لیول ہے؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیں. اس میں بھی تو رب نے یہی فرمایا, اللہ جسے چاہے بخش دے. ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو, میں نہ بخشا جاؤں, پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ابھی بھی مجھے شبہ ہے, جب یہ میسج گیا نا تو اب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, میں رب کی عطا پر قربان جاؤں, رب کی رحمت پر قربان جاؤں. ارشاد ہوتا ہے, اب اس کا ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کر لو. فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. وحشی کہتے ہاں اب مجھے اطمینان ہو گیا, اب مجھے ریلیکس ہو گیا. اللہ اکبر. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا سوچئے, آپ کو پتہ ہے حضرت وحشی کو اب رتبہ کیا مل گیا؟ ایمان لائے نا, کس کی بارگاہ میں آ کر؟ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر. اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا. صرف اسلام نہیں ملا, صرف مغفرت کی گارنٹی نہیں ملی, بلکہ حضرت وحشی کو صحابی ہونے کا درجہ بھی مل گیا. اب ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ لکھیں, کیونکہ وہ اسلام لے آئے, اور اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مگر ایک اور کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا, تو اب ایک صحابی رسول نے عرض کی, حضور یہ حکم صرف وحشی کے لیے ہے؟ یہ جو آفر تھی یا قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئیں, کیا یہ حضرت وحشی کے لیے یہ ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے.
हाय हाय हाय, इस खूबसूरत वाक़े से यहाँ नबी पाक का जो ओपन हार्ट है, नबी पाक की जो ब्रॉड मेंटालिटी है, नबी पाक की जो माफ़ी और दरगुजर है, वो भी सीखने को मिल रहा है कि अपने चचा को शहीद करने वाले को किसी तरह मुसलमान कर लूं, वो ईमान ले आए, अरे कुछ भी करके उसके लिए बाकायदा ऑफर्स क्रिएट की जा रही हैं। ये कैसा दिलगुर्दा है। और हम उस नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती होकर छोटी छोटी बातों पर दुश्मनियां लगाए बैठे हैं, रिश्तेदारियां काटे बैठे हैं, अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते हैं। ऐसा ना करें। देखिए ये इस्लाम है। और फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत तो देखो कि रब ने क्या क्या इरशाद कुरान में फरमा दिए, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदों मेरी रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। तो अगर आज हम भी गुनाहगार हैं, अगर आज हम भी खताकार हैं, तो हमें अपने रब की रहमत से उम्मीद रखनी है। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना।